بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹیبل ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آج ایک بالکل یونیک ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے. آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو جس نے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے. جو سبسکرائبر ہے وہ بیل آئیکن کو لازمی دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے. اور جو سبسکرائبر ہے وہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیا کرے. آج کا ٹاپک بالکل نیم سے ریلیٹڈ ہے. نک نیم کیا ہوتا ہے، یا سیڈی نیم کیا ہوتا ہے، یا پین نیم کیا ہوتا ہے. اس کے درمیان ڈیفرنسز نوٹ کرنے کے لیے اور بہت ساری معلومات اور کنسیپشن دینے کے لیے میں نے ڈیٹیل کی پریزنٹیشن آپ لوگوں کے لیے تیار کی ہے. اور بڑی اس کے اندر بہت کچھ ہے. تو نیمز کی ویسے بہت ساری اقسام ہے، جس میں آپ لوگ فرسٹ نیم بھی کہہ سکتے ہیں، لاسٹ نیم بھی کہہ سکتے ہیں، فیملی نیم بھی کہہ سکتے ہیں، پین نیم بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح نک نیم بھی کہہ سکتے ہیں، سوڈ نیمز بھی کہہ سکتے ہیں. کئی اقسام ہیں، لیکن ان کلاسیفیکیشن آف نیمز پہ علیحدہ کس دن لیکچر ہوگا. لیکن اس میں جو مین وہ ہے نیم کی اقسام میں، جو پین نیم ہے، یا جس کو آپ لوگ نک نیم کہتے ہیں، یا سوڈو نیم کہتے ہیں، یا سیڈی نیمز کہتے ہیں. یہ سیڈی نیمز کا جو ورڈ ہے، اصل میں یہ سیڈی نیم ہے، پی اس میں سائلنٹ ہے، لیکن یہ جو ہے میجر نیمز میں آتا ہے. تو اسی وجہ سے کس نیمز کو ہم حرفی نیم کہتے ہیں، عرف کے طور پر یا قلب کے طور پر ہمیں دیا جاتا ہے، کس نیم کو ہم فرضی نیم کہتے ہیں، اور کس نیم کو ہم قلمی اسم کہتے ہیں یا قلمی نیم کہا جاتا ہے. تو اس سب کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ سٹے کنیکٹڈ ہے، اے ٹو زی لیکچر کو واچ کر لیں. اور آخر میں میں اس سارے لیکچر کا ود ان فیو لائنز آپ لوگ کو ڈیمارکیشن یا اس کے درمیان ڈیفرنسز بہت ہی چند لفظوں میں بتاؤں گا، وہ آپ لوگ لازمی دیکھیے گا. اور اب سٹارٹ انٹروڈکشن کی جانب جاتے ہیں، اور شروعات کس چیز سے کرتے ہیں. نمبر 1 نک نیم کے ساتھ، یا نک نیمز کیا ہوتے ہیں انگلش میں. اس کو انگلش میں آپ لوگ اردو میں آپ لوگ اس کو حرفی نیم بھی کہتے ہیں، جو آپ کو کوئی عرف دیا گیا ہوتا ہے، یا آپ کا کوئی لقب دیا گیا ہوتا ہے، یا کوئی آپ کو قلبی نیم دیا گیا ہوتا ہے. تو نک نیم وہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک واقفیت کی بنیاد پہ نیم دیا جاتا ہے، فیملیئر نیم ہوتا ہے. اور انفارمل نیم یا غیر معیاری نام ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کو دے سکتا ہے. given to someone as a term of endearment, familiarity as or a substitute for their real name. یہ حقیقی نام کی بجائے کوئی مترادف لفظ کے طور پہ یا متبادل لفظ کے طور پہ کوئی دوسرا نام رکھے کہ اس کی حقیقی نام کی بجائے اسے پکارے، یا اس کے واقفیت کی وجہ سے، یا اس کو غیر معیاری نام دیا جاتا ہے، جس کو آپ لوگ انگلش میں نک نیم کہتے ہیں. جس کو آپ لوگ حرفی جو آپ لوگ عرف پکارتے ہیں یا حرفی نیم پکارتے ہیں، کسی کو آپ اس کی واقفیت کی بنیاد پہ جو آپ نام دیتے ہیں یا لقب دیتے ہیں یا قلب دیتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس کو اپنے حقیقی نام کی بجائے شارٹ کٹ اس کو آپ اسی نام سے پکاریں. تو یہ نک نیمز کون سے ہوتے ہیں؟ پھر نک نیمز آر ٹیپیکلی گیون بائی فرینڈ، یا آپ کے دوست آپ کو اس طرح کہتے ہیں، یا آپ کے فیملی ممبرس کہتے ہیں، اور کلیگس یا آپ کے ساتھی آپ کو کہتے ہیں. اینڈ آر آفن بیسڈ آن پرسنل فزیکل کریکٹرسٹک، پرسنالٹی ٹریٹ اور یونیک بیہیویئر. اور یہ کس بنیاد پہ پھر دیے جاتے ہیں؟ یا آپ کے فزیکل خصوصیات کی بنا پر، یا شخصیت کی خاصیت اور ٹریٹس کی بنا پہ، یا آپ کے کسی بے مثال بیہیویئر کی بنا سے، رویے کی بنا پر یہ نک نیم دیے جاتے ہیں. نک نیم پھر کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ نک نیم آر یوزلی یوز ان کیجول سیٹنگ. کیجول سیٹنگ سے مراد ہے حادثاتی طور پر، یا جس کو آپ لوگ کبھی کبھار بھی کہتے ہیں، کبھی کبھار وہ یوز ہوتے ہیں. اور ناٹ لیگلی ریکگنائز نیم، اور یہ قانونی لحاظ سے اس کی پہچان ان نیمز کی نہیں ہو سکتی، لیگلی طور پہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کیسے؟ جس طرح آپ لوگ عموماً عام الفاظ میں اس کو سمجھتے ہیں کہ نک نیمز کیا ہوتا ہے. جس طرح آپ سلمان سے سلمی کہتے ہیں، یا نعمان سے نومی کہتے ہیں، یا ڈاکٹر سے ڈاک کہتے ہیں، یا ریڈ ہیئر والے فرینڈ کو آپ لوگ ریڈ کہتے ہیں. یا پھر آپ نے فار ایگزامپل کسی بھی انٹیمیٹ فرینڈ کے لیے یا دوست کے لیے جو آپ لوگ بڈی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں، اس کے اگر ریڈ ہیئر ہے تو آپ لوگ اس کو ریڈ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ریڈ
ریڈ یعنی ریڈ کو آپ یعنی اگر کسی کے ریڈ ایئر ہے تو آپ لوگ اس کو صرف ریڈ کے نام سے پکارتے ہیں کہ وہ سرخ ہے. تو سرخ سے مراد اس کی سرخ جو ہے یعنی جسمانی خاصیت یعنی ریڈ ہیئر ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پین نیم جو دیا جاتا ہے کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن عام عرف یعنی عام عرف میں یعنی یہ کیا ہوتا ہے آپ کو دیا گیا لقب ہوتا ہے. اور لقب عموماً اپنے ساتھی، اپنے دوست، اپنے فیملی ممبر کسی خاصیت کی بنیاد پہ دیتے ہیں. تو یہ پین یعنی یہ آپ لوگوں کا نک نیم کہلاتے ہیں. تو نک نیم ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک غیر معیاری نام ہوتا ہے، یعنی کوئی اس کی جو ہے یعنی معیار یعنی کوئی سٹینڈرڈ یا معیار نہیں ہوتی، لیکن آپ کو واقفیت کی بنیاد پہ یا اپنائیت کی بنیاد پہ یا متبادل نیم کی بنیاد پہ، آپ کے اپنے آپ کی جسمانی خاصیت کی بنیاد پہ، یا آپ کو عام جو ہے یعنی ہر وقت نہیں لیکن کسی خاص موقع پہ یا حادثاتی طور پر جب وہ نام پکارا جاتا ہے تو وہ نام آپ کا نک نیم کہلاتا ہے. اب نک نیم کو اگر آپ لوگ شارٹلی یا بریفلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کا جو ہے یعنی جو لقب ہوتا ہے یا آپ کا جو یعنی حرف ہوتا ہے یعنی آپ کی جو یعنی خاصیت کی بنیاد پہ یا آپ کی جو ہے کسی خاص یعنی نیم کی بنیاد پہ یا آپ کی کسی خوبی کی بنیاد پہ جو آپ کو دیا جاتا ہے یا خامی کی بنیاد پہ. اسی طرح سیکنڈ، جیسا کہ اسکرین پہ آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں، یعنی سیڈینیمز. سیڈینیمز کیا ہوتے ہیں؟ یعنی سیڈینیم، سیڈ کہتے ہیں فالس کو، نیمز کہتے ہیں نیم کو. یعنی ایسا نام جو یعنی آپ کو کس چیز کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے، یعنی جو مطلب ہے جھوٹا یا فریبی نام ہوتا ہے، یا جس کو آپ لوگ تخلص بھی کہتے ہیں، یعنی جو آپ کا تخلص ہوتا ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بالکل آپ کا یعنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک فکٹیشیس نیم ہوتا ہے، یعنی ایک فرضی یا افسانی نام ہوتا ہے، یا فالس نیم بھی، جھوٹا نیم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یوز بائی انڈیویجول ایز اے سبسٹیٹیوٹ فار دیئر ریئل نیم، حقیقی نام کے متبادل کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور کہاں پہ استعمال ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے؟ آفن فار دی پرپس آف کنسیلنگ دیئر ٹرو آئیڈینٹی اور فار آرٹسٹک اور پروفیشنل ریزن، یعنی اپنی حقیقی یعنی شناخت کو جو ہے چھپانے کے لیے، کنسیل کرنے کے لیے، یا آپ کے جو ہے فنکارانہ صلاحیت کو کی عکاسی کرنے کے لیے، یا اپنے جو ہے پیشہ ورانہ وجوہات کی بنیاد پر آپ اپنا جو ہے نام ظاہر نہیں کرتے، اور اس طرح سوڈونیم سے اپنا کام چلانے کی کوشش کرتے، تخلص سے. اس طرح شاعر کے تخلص سے جو ہے یعنی ہمیں پتہ نہیں چلتا، یعنی اس کے نیم اگر ہمیں معلوم ہو تو تب جا کے ہمیں پتہ کہ یہ کس شاعر کا نام ہے اور کس کا یہ کام ہے اور کس کی جو ہے یہ ورکس ہے. سیڈینیمز یہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، کس مقصد میں، کس جگہوں پہ؟ آر کامنلی یوز بائی رائٹر، یہ عموماً مصنفین استعمال کرتے ہیں، آرٹسٹ استعمال کرتے ہیں، میوزیشین استعمال کرتے ہیں، یا پرفارمر یا ایکٹر استعمال کرتے ہیں. ٹو کریٹ اے سیپریٹ آئیڈینٹی اور ٹو مینٹین اے پرائیویسی، یا اپنی پرائیویسی یا کانفیڈینشیل چیزوں کو مینٹین برقرار رکھنے کے لیے، یا اپنی حقیقی یعنی علیحدہ شناخت جو ہے پیدا کرنے کے لیے وہ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. سوڈونیمز، یہ سیڈینیمز جو ہوتے ہیں کین بی لیگلی اڈاپٹیڈ، اور اس کو قانونی طور پر بھی اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. پین، اس سے پہلے ہم نے نک نیم پڑھا، اس کو قانونی طور پر آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. اینڈ یوز ان ویریس کانٹیکس، اور بہت سارے کانٹیکس میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. سچ ایز ان پبلشنگ بکس، یعنی کتابوں کے یعنی اشتہار میں یا کتابوں کی تشہیر میں، کریٹنگ آرٹ یا آرٹ کے پیدا کرنے میں، اور کنڈکٹنگ بزنس یا بزنس کے یعنی سر انجام دینے میں. فار ایگزامپل سیمیول کلیمنس یوز دی سوڈینیم مارک ٹوین، یعنی مارک ٹوین جو ہے یعنی وہ سیمیول کلیمنس کا یعنی سوڈونیم تھا. اب مارک کلیمنس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور مارک ٹوینس کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، یہ فار ہز رائٹنگ استعمال کرتا تھا. اسی طرح انگلش لٹریچر میں ایرک بلیئر یوز دی سوڈونیم جارج اورویل، بہت ہی امپورٹنٹ رائٹر ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید بھی یعنی اس میں جو ہے ڈیمارکیشن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو اور بھی بتا سکتا ہوں، جس طرح یعنی آپ لوگوں ایملی برانٹے کو آپ لوگ دیکھیں، یعنی انگلش لٹریچر والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں ایملی برانٹے کو، جس کا نام یعنی ہیلس بیل تھا. یعنی ہیلس بیل اس کا سوڈونیم تھا یا اس کا فرضی نیم تھا. تو یہ سوڈونیم جو ہوتے ہیں یہ یعنی تخلص کی بنیاد پہ، یا مصنفین جو ہے ایک فیکٹیشیس یا افسانی نام یا جھوٹی نام جو ہے رکھوا لیتے ہیں، اس کو سوڈونیم کہتے ہیں، اور اس کو لیگلی طور پہ آپ لوگ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح پین نیمز کیا ہوتے ہیں، جس کو آپ لوگ قلمی اسم بھی کہتے ہیں،
یا جس کو آپ لوگ جو ہے نوم دی پلم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ پین نیم آلسو نیم ایز نوم دی پلم is a pseudonym used by an author to publish their works. Pen names are often used in the literary world to create a separate identity or to write under different genre or style. Pen names can be chosen by the author themselves or by the publisher, and they can be registered and legally used for publishing purposes. Pen names are also used in the byline of an author work. Reader offer identity or the author with their pen name. For example, J.K. Rowling used the pen name Robert Galbraith for her crime novel, and Mary Ann Evans used the pen name کس چیز کے لیے جارج ایلیٹ کے لیے فار ہر وکٹورین ناول. whereas Emily Bronte's pseudonyms was Alice Bell, جس کا نام ایلس بیل بھی تھا سوڈونیم یا پین نیم. تو یہاں پہ ایک اور بھی ڈیفرنسز آپ لوگوں کو دے دوں کہ جو سوڈونیمز ہوتے ہیں وہ فیکٹیٹیشیس ہوتے ہیں اور یہ جو پین نیمز ہوتے ہیں وہ بھی فیکٹیٹیشیس ہوتے ہیں. سوڈونیم پین نیم ہوتے ہیں اور پین نیم سوڈونیم ہوتے ہیں, لیکن اس کے درمیان لٹل بٹ ڈفرینس موجود ہے. سوڈونیمز آپ کسی بھی فیلڈ کے لیے, کسی بھی بزنس کے لیے, کسی بھی پبلیکیشن کے لیے اور کسی بھی پروفیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, جبکہ یہ جو دوسرا آپ لوگوں کا پین نیم ہوتا ہے وہ صرف اور صرف پبلیکیشن پرپس کے لیے اور صرف لٹریری سرکل کے لیے آپ لوگ استعمال کر لیں گے. تو عموماً آپ لوگ دوسرے لوگوں کو جب آپ سنتے ہیں تو اس میں اس کے درمیان فرق نہیں دیا گیا, لیکن اگرچہ فرق ہے. پین نیم صرف قلمی دنیا تک ہے, قلم یا لٹریری سرکل جس کو کہتے ہیں اس حد تک, جس طرح ایملی برانٹے کا میں نے بتا دیا ایلس بیل کے طور پر اس کا پین نیم ہے. اسی پین نیم کو آپ لوگ تب جا کے آپ لوگ سوڈونیم میں کہتے ہیں, لیکن سوڈونیم جو ہے وہ براڈ ویرائٹی ہے اور جو پین نیم ہے وہ لٹل یا اسمال یا سب برانچ آف سوڈونیم ہے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مزید بھی اس کانٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نے بہت کچھ ڈیفرنسز بھی دی ہوئے ہیں, آپ لوگ ان ڈیفرنسز کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا یوزیج پھر کیسے ہوتا ہے, اس کی لیگیلٹی کیا پوزیشن ہے اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے, کہ مینلی یہ کس کس مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس مین ڈیفرنسز میں آپ لوگ کے لیے ویسے چھوڑتا ہوں, آپ لوگ خود بھی اس کو ملاحظہ کر لیں, اور کس کانٹیکس میں یہ نک نیم استعمال ہوتے ہیں اور کس ریکگنیشن کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے, اور یہ اختیاری نیم ہے یا کوئی آپ کو دے لیتا ہے اور اس کی لیجیٹمیسی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو کنکلوژن دیتا ہوں, ان تمام نیموں کے اندر فرق جاننے کے لیے ایک ہی چیز میں ان کے درمیان کامن دیتا ہوں, اور یہ جوس آف دی لیکچر بھی ہے کہ یہ آپ کے حقیقی نام کو چھپانے کی غرض سے یہ دوسرے نام رکھوائے جاتے ہیں. آپ اپنے حقیقی نام کی بجائے اگر کوئی آپ کا ہر دنیا میں ہر بندے کا ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے حقیقی نیم ہوتا ہے, ریئل نیم ہوتا ہے. اس حقیقی نیم کی بجائے اگر آپ ان نیمز کو استعمال کرتے ہیں تو تب جا کے آپ یا نک نیمز کا سہارا لیتے ہیں یا سیڈ نیمز کا یا پین نیمز کا سہارا لیتے ہیں. In summary, while all three nicknames, pseudonyms and pen names involve the use of name other than a person's real name, they differ in their formality. وہ فارمیشن میں بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. لیگیلٹی, پرپس, کانٹیکس, ریکگنیشن, origin. Nicknames are informal and familiar. Pseudonyms are fictitious names used for various purposes, and pen names are pseudonyms name used by author for publishing their work. any short اگر آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نک نیم جو ہوتے ہیں ایک واقفیت کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں لیکن ہوتے ہیں غیر معیاری نام, اور اسی طرح سیڈونیم جو ہوتے ہیں فرضی نیم تو ہوتے ہیں لیکن صرف اور صرف مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اور پین نیم جو ہوتے ہیں وہ سوڈونیم تو ہو سکتے ہیں لیکن صرف اور صرف پبلشنگ یا اشتہارات یا کتابیں کی چھپائی میں یا لٹریری سرکل میں آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, دوسری جگہ استعمال نہیں کر سکتے. نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد شاہ ہے برائٹ انگلش لرننگ ایمپائر, یہ ہمارے یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے اور ہمارے فیس بک پیج کا ٹائٹل بھی ہے. آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری جو ہے فیس بک پیج کو لائک اینڈ فالو کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.